ہم آج آپ کی ملاقات کرائیں گے عالیہ سارم سے، جنہوں نے اپنی خوبصورت شخصیت اور اچھے کاموں سے دوسروں کی زندگی کو بھی سنوارا، بلکہ اپنی فیلڈ میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی۔ السلام علیکم عالیہ بھابی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ عالیہ بھابی، ویمنس ڈے کے حوالے سے جو ہم پروگرام کر رہے ہیں، آج آپ ایک کامیاب عورت ہیں، تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میرے پیچھے سب سے پہلے تو میرے باپ کا، جو جب تک حیات رہے انہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا۔ بہت چھوٹی تھی میں جب چلے گئی دنیا سے، لیکن مجھے آج بھی وہ کانفیڈنس یاد ہے، باپ کا کانفیڈنس۔ جب میں اسکول سے آتی تھی تو انہیں ساری رودات سناتی تھی، ایک ایک جملہ ان کو میں بتاتی تھی، آج کس نے کیا کہا، کس نے کیا کہا، اور بڑے صبر سے اور تحمل سے سنتے تھے۔ وہ اپنا پڑھ رہے ہوتے، انہیں لٹریچر کا بڑا شوق تھا تو پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید وہ سب ہر بات سن بھی رہے تھے یا نہیں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ سن رہے ہیں، اور وہ جہاں جہاں ان کو ضرورت ہوتی تھی اتنے ماہر تھے کہ وہاں مجھے جواب بھی دے دیا کرتے تھے۔ وہ کانفیڈنس میرے دل میں کہ میرا باپ میرے لیے ہے، یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ باپ کا نام، باپ کی شناخت بہت ضروری ہوتی ہے۔ آج کل ہماری سوسائٹی میں اس کی امپورٹنس پر بات نہیں کی جانی چاہیے۔ ابا گئے تو رول آیا میری والدہ کا۔ میری والدہ نے بہت پیار سے مجھے پالا، اور میں اپنی والدہ کو ایک بات کا کریڈٹ دینا چاہوں گی، اور جو لوگوں کو میری گفتگو میں لگتا ہے کہ میں ماں کے رول پہ بہت، کیونکہ ماں نے میرے لیے بہت کیا۔ میری ماں نے بہت قربانیاں دیں اور ہمیں پالا۔ پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اسٹیٹس کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اپنے آپ کو دنیا سے محفوظ رکھ کے اپنی جوان بچیوں کو پالنا ایک بڑی بات تھی جو میری ماں نے کیا۔ الحمدللہ وہ ایک چیپٹر کلوز ہوا میری زندگی میں، سارم صاحب آئے یا میں ان کی زندگی میں آئی۔ اللہ نے وہ ساری چیزیں جو ماں کی دعائیں تھی، تربیت تھی، وہ یہاں رنگ لائی۔ میں نے کو ایجوکیشن میں پڑھا، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کو ایجوکیشن میں مجھے کبھی کوئی اعتراض یا آبجیکشن نہیں ہوتا۔ میں نے شادی وہیں کی جہاں میری ماں نے چاہا۔ ساری زندگی ان لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کے باوجود مجھے وہ صرف کلاس فیلو لگتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں لگتے تھے۔ کمپٹیشن کرتی تھی، کمپٹیشن میں وہ مجھ سے ہارتے تھے، اور مجھے وہ بھی اچھا لگتا تھا، لیکن مجھے یہ فیل نہیں ہوتا تھا کہ لڑکے ہیں تو میں لڑکوں کو ہرا دوں، نہیں، بس میں اچھا پرفارم کروں تو مجھے میرٹ پہ اچھا لگتا تھا۔ سارم صاحب جب زندگی میں آئے تو میری خوش نصیبی، وہ ایک ایسا کام کر رہے تھے کہ جس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ تو ایک شمع کی مانند تھے۔ شروع کے کچھ ٹائم مجھے اندازہ نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کام میں شامل کر لیا۔ تو جو عورتیں اس وقت مجھے سن رہی ہیں وہ جان لیں کہ اگر میاں ساتھ شامل ہو جائے تو آپ کے کام کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور آپ کو پھر پوری دنیا کو جیتنے میں یا فتح کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی اگر پیچھے باپ کھڑا ہو جائے یا شوہر کھڑا ہو جائے۔ پھر سارم صاحب نے مجھے سپورٹ کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی مجھے سننا بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہم نے ایک محاذرائی دیکھ لی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کو زیر کرنا چاہ رہا ہے، یا عورت مرد کو زیر کرنا چاہتی ہے۔ کسی نے کسی کو زیر کرنا ہی نہیں، سب کی اپنی جگہ ہے، سب ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ میں ان پر ڈیپینڈنٹ ہوں، اور ان کا ایک پورا گھر چلتا ہے۔ میں ماشاءاللہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں۔ جتنی سپورٹ مجھے زندگی میں میری ماں نے دی ہے، اس سے کہیں زیادہ سپورٹ میری ساس نے مجھے زندگی میں دی۔ شادی سے پہلے کبھی سوچا تھا کہ میں اس طرح کا کام کروں گی اور اس فیلڈ میں آؤں گی، لوگوں کی مدد کروں گی؟ مجھے بس یہ اندازہ تھا کہ میں لوگوں کی مدد کرنا، اور کیوں، میں نے تو خود زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ میں نے کہا لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ مین چیز ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اسٹیٹس مین چیز ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں وہ ایک تکلیف دیکھی تھی کہ میرے اگر والد حیات نہیں تھے تو کمی میں محسوس کرتی تھی، اور وہ میرا ٹریننگ پیریڈ تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹرین کیا، کیونکہ اب جن کے پاس رشتے نہیں ہوتے، میں ان کو جس انداز میں رشتہ دیتی ہوں، شاید میں اپنے بچپن کی اس کمی کو پھر وہاں پورا بھی کر رہی ہوتی ہوں، یا میں اس درد کو بہت آسانی سے محسوس کر لیتی ہوں جو درد میں نے کبھی بچپن میں محسوس کیا ہوگا، اور اندازہ نہیں تھا۔ لیکن ایک چیز میری دعاؤں میں بہت شامل تھی، بچوں کی معصوم دعائیں ہوتی ہیں، میری بھی ایسی تھی۔ میں کہتی تھی، مجھے نیکی کا ایک اندازہ تھا، میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے کچھ نیک کام کروا لیجئے، آپ مجھ سے کچھ اچھا کروا لیجئے۔ گو کہ اگر میں سمجھوں بہت سیدھی چلتی تھی، اسکول جانا، کالج جانا، یا ایون جب جاب بھی کی ہے تو پیسے بھی ساری امی کے پاس ہونے، اسی طرح کی میں بچی تھی۔ لیکن مجھے کچھ اور تھی، کچھ ہڑک اندر تھی کہ کوئی نیکی کچھ کرنا ہے، اور کچھ میں اپنی زندگی بنانے کا نہیں، یہ تھا کوئی نیکی کرنی ہے، کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری سلیکشن کہاں ہوگی، اللہ مجھے کہاں بٹھائے گا۔ وہ میں شکریہ ادا کروں گی اللہ تعالیٰ کو، اور میں سارم صاحب کو بھی۔ روزانہ کی تعداد میں مختلف خواتین آتی ہیں، ان کے مختلف مسئلے ہوتے ہیں، جب آپ سنتی ہیں تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں خواتین کو حقوق نہیں مل رہے؟ دیکھیے، مردوں نے ظلم و ستم کیے تو ہیں،
ये मेरे वो मर्द भाई, मैं ये कहूँगी कि अगर मैं शौहर से कहूँगी कि तुम बीवी पे जुल्म कर रहे हो तो कहेगा नहीं मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं अगर उसकी बहन की बात करूँगी ना, वो फौरन अपनी बहन और बेटी के लिए मेंशन करना शुरू कर देगा कि मेरी बहन को ये सहूलत होनी चाहिए, मेरी बेटी को। तो मर्द के भी अलग अलग ज़ाहिर रिश्ते होते हैं, उस हिसाब से देखते हैं, लेकिन क्योंकि फैमिली सिस्टम स्ट्रांग है तो आज भी मेरे यहाँ का मर्द, उस पर ये पाबंदी है कि वो कमा कर लाएगा और अपने घर वालों का नान नफका पूरा करेगा, बीवी का, बच्चों का, माँ बाप का। हम फंसते कहाँ हैं? हम फंसते उस जगह है जब औरत इंसाफ के लिए आवाज़ उठाती है ना, तो उसको इंसाफ नहीं मिलता। विमेंस डे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी और औरत मार्च के हवाले से आपकी क्या राय है? मार्च में भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जिस शख्स का जो कानूनी हक है वो उसको मिलना चाहिए। जब मर्दों को है, मजदूरों को है, सबको है, सियासी लोगों को है, तो औरत को भी होना चाहिए। लेकिन उस मार्च के पीछे जो मकसद होता है, जो सोच होती है, उसको मार्च से पहले एड्रेस कीजिए आप। पहले हमारी औरतें फाइट करती थी, अब वो फ्लाइट, आपने सुना ना, फाइट और फ्लाइट, अब फ्लाइट वाली कहानी है। फाइट कर चुकी हैं, फाइट करके अब वो इतने अच्छे मकाम पर पहुंच गई हैं हमारी औरतें कि अब वो बोलती हैं, अब वो बात करती हैं, अब पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है। इवन मेरे मुल्क में भी उन्हें बात करने की बहुत आज़ादी है, तभी आज ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं तो उन भाइयों को जानती हूँ जो अपनी शादियाँ उस वक्त तक नहीं करते जब तक बहनों की शादी ना हो जाए। मैं उस भाइयों को जानती हूँ जब तक बहन अगर वर्क प्लेस पे जाती है, काम करती है, जब तक घर वापस ना आ जाए वो दरवाज़ा नहीं बंद करते। मैं उन्हें भी जानती हूँ जो वापस लेकर आते हैं। औरत एक पॉजिटिव शख्सियत होती है, उसको पॉजिटिव रहना चाहिए। आज अगर माशरे में कोई मुश्किलात भी है ना, तो बस सिर्फ एक बात जो भी मैं कहने वाली हूँ अपने जहन में रखें, उसके दिल को सुकून आ जाएगा। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी तो नहीं, सब्र रखो, यकीन करो, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह।